شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی اے آقا ہم تو کچھ نہیں سن رہے، قربان جائے ان کانوں پر۔ دور ہو نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہیں جو کوئی نہیں سنتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں سن رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ چرچراہٹ سمجھتے ہیں نا، جب کسی چیز پر بہت زیادہ وزن پڑتا ہے تو اس کی آواز، آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ پھر ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں ایک قدم جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر بہت بڑا، حضرت جبریل علیہ السلام اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد باہر تشریف لا کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، تو آپ کے پروں کے جھاڑنے سے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، 6 لاکھ، اور ہر پردے پر تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ عرش کے کتنے پردے ہیں؟ 6 لاکھ۔ ہر پردے پر تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ فرشتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھومتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اب اندازہ لگائیں میرے پیارے شب معراج ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی قطار دیکھی جو جا رہی تھی۔ جبریل سے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ جواب نہیں معلوم۔ جبریل نے جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ قطار جا رہی ہے اور جو فرشتہ ایک مرتبہ یہاں سے گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا چلو انہیں سے پوچھتے ہیں۔ ایک سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالی ایک تارا 4 لاکھ سال بعد پیدا فرماتا ہے اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے۔ میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے۔ اب اس فرشتے کی عمر کا آپ اندازہ لگا لیں اور فرشتوں کی تعداد کا آپ اندازہ لگا، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور پتہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو فرشتہ ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آنکھوں سحر کی ہے جو ایک
وسعت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اے وائے بے کسی یہ تمنا کے اب امید، جن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو یعنی فرشتوں کا بدلنا، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آنکھ جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اور پھر کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، معصوم یعنی فرشتوں کو عمر میں صرف ایک مرتبہ بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہے، اور آتی ہم گناہگار آتی پڑے رہیں تو صلا عمر بھر کی ہے، یہ گناہگار اگر بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے رہیں تو عمر بھر پڑے رہیں، اور زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی۔ فرشتوں کو ایک مرتبہ حاضری کا شرف، اور ہم جیسے گناہگار ساری عمر بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے رہیں، تو یاد رکھیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر نہ اس کا اپنا سر اٹھانے کو دل کرتا ہے، اور یہ تو اتنے قریب ہیں کہ اس کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ آتی دیکھو امتی دیکھو بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، ہر سال حاضری دینے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حاضری عطا فرمائے۔ شاہ